تو چلیے آج ایک ایسی زبردست کہانی کا جائزہ لیتے ہیں جہاں اکنامکس یعنی معیشت اور جادو آپس میں ٹکراتے ہیں۔ یہ کسی عام گاؤں کا قصہ نہیں ہے بلکہ دا میجیکل کورینڈر ہاؤس کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب مونوپولی اور میریکلز آمنے سامنے ہوں تو آخر ہوتا کیا ہے۔ ذرا سوچئے کیا ہو اگر ایک غریب ٹھیلے والے کو جو روزمرہ کی روزی روٹی کے لیے پریشان ہے، اسے ایک بھوت ہا تالاب کے بالکل نیچے ایک خفیہ جادو سے بھری دنیا مل جائے۔ سننے میں تو بالکل کسی فینٹیسی فلم کا سین لگتا ہے نا؟ لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی گہری معاشی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس پراسرار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دھنیے کے بحران کی، جہاں سے اس ساری پریشانی کا آغاز ہوتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے رمیش نام کے ایک ٹھیلے والے سے جو سڑک کنارے تازہ ہرا دھنیا بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں مسئلہ کیا تھا؟ ایک طرف رمیش کا ٹھیلا ہے جہاں 10 روپے میں بہت ہی تھوڑا سا دھنیا ملتا ہے، اور دوسری طرف گاؤں کے بڑے دکاندار ہیں جہاں انہی 10 روپے میں دھنیے کا پورا ڈھیر مل جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے گاہک تو ناراض ہوں گے۔ بٹو نام کا ایک گاہک اسی بات پر رمیش سے خفا ہو کے چلا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے رمیش اسے لوٹ رہا ہے، لیکن یہاں مسئلہ رمیش کی لالچ کا نہیں تھا بلکہ مارکیٹ کنٹرول کرنے کی ایک بہت بڑی گیم چل رہی تھی۔ اور پھر اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ رمیش کی بیوی سواتی اس پوری معاشی چال کو سمجھ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ گاؤں کا زمیندار جان بوجھ کر چھوٹے تھیلے والوں کو انتہائی مہنگا دھنیا فروخت کر رہا ہے۔ مقصد بالکل صاف تھا، تاکہ یہ چھوٹے دکاندار مجبور ہو کے اپنا کاروبار بند کر دیں۔ جب چھوٹے فروش مارکیٹ سے نکل جائیں گے تو صرف بڑے دکاندار بچیں گے جنہیں زمیندار سستے میں مال دیتا تھا۔ یہ منافع بڑھانے کی ایک بہت ہی سوچی سمجھی اور سچ کہوں تو کافی ظالمانہ حکمت عملی تھی۔ اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے زمیندار کی اجارہ داری یعنی مونوپلی کا۔ رمیش جب اس ناانصافی کو سمجھتا ہے تو وہ زمیندار سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن زمیندار کا رویہ انتہائی مغرور۔ وہ سیدھا کہتا ہے، آج کے بعد تمہیں کوئی ہرا دھنیا نہیں ملے گا، جا کر کوئی اور دھندا شروع کر دو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک غریب انسان سے اس کی آخری روزی روٹی چھین لینے کا اعلان تھا۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب طاقت کسی ایک شخص کے ہاتھ میں سمٹ جائے تو وہ کتنی آسانی سے کسی کا بھی روزگار تباہ کر سکتا ہے۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا، زمیندار کی چال کامیاب ہو گئی۔ چھوٹے دکانداروں کے ختم ہوتے ہی بڑے دکانداروں نے فوراً دھنیے کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دیں۔ اب بٹو جیسے عام گاہکوں کے لیے 10 روپے میں تھوڑا سا دھنیا خریدنا بھی لگ بھگ ناممکن ہو گیا۔ مونوپلی کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے، عام عوام کی قوت خرید بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ان کے پاس مہنگی چیزیں خریدنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچتا۔ لیکن پھر کہانی میں آتا ہے ایک پر اسرار ٹویسٹ، ایک خفیہ تالاب کا راز۔ جب امید بالکل ٹوٹ چکی تھی تو گاؤں کے ایک بزرگ بالیا چچا اچانک رمیش کے پاس آتے ہیں، اور یہاں سے اس کہانی میں جادو کی انٹری ہوتی ہے۔ بالیا چچا آ کے مسکراتے ہوئے ایک ایسی بات کہتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، زمانہ چاہے بھلے ہی بدل گیا ہو رمیش، لیکن ہرے دھنیے کا جادوئی گاؤں ابھی بھی وہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ایک مایوس بے روزگار تھیلے والے کے لیے ان الفاظ میں کتنی بڑی امید چھپی تھی۔ چچا اسے بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے کھیتوں سے نہیں بلکہ ایک خفیہ گاؤں سے دھنیا لاتے تھے جہاں کا راستہ صرف وہ جانتے ہیں۔ اب جادو تک پہنچنے کا طریقہ سنیے، بالکل کسی فینٹیسی ناول جیسا ہے۔ پہلا قدم، گاؤں سے باہر اس بھوت ہا تالاب پر جاؤ جس سے سب ڈرتے ہیں۔ دوسرا قدم، بنا کچھ سوچے سمجھے پس پانی میں چھلانگ لگا دو۔ اور تیسرا قدم، سیدھا ایک خفیہ دائمیہ کی دنیا میں داخل ہو جاؤ۔ بالیا چاچا کی یہ ہدایت رمیش کے لیے بالکل ایک نئی دنیا کا دروازہ تھی، اور رمیش نے بھی بنا ڈرے ان پر عمل کر لیا۔ اور اس طرح آغاز ہوتا ہے جادوئی گاؤں کا۔ تالاب میں کودتے ہی رمیش ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جو عام تصور سے بالکل الگ ہے۔ یہ ایک ایسی عجیب اور خوبصورت دنیا تھی جہاں ہر ایک چیز، لٹرلی ہر چیز، تازہ ہرے دھنیے سے بنی تھی، یہاں تک کہ وہاں موجود ایک مسکراتا ہوا آدمی اور اس کی سائیکل، وہ بھی دھنیے کی۔ یہ منظر اتنا زبردست تھا جو ہمیں ان پرانی لوک کتھاؤں کی یاد دلاتا ہے۔ رمیش تو بس حیرت میں گم تھا کہ آخر یہ کیسی جگہ ہے جہاں ہر طرف صرف اور صرف ہریالی ہے۔
لیکن سب سے حیرت انگیز بات جس نے اس دنیا کو ہماری دنیا سے بالکل الگ کر دیا وہ یہ نمبر ہے، 0، 0۔ اس جادوئی گاؤں کے آدمی نے رمیش سے کہا کہ وہ جتنا چاہے دھنیا لے جا سکتا ہے اور اسے 1 پیسہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں لالچ، منوپلی اور مہنگائی کا نام و نشان تک نہیں، وہاں سب کچھ مفت تھا۔ زمیندار کی ظالمانہ دنیا اور اس جادوئی گاؤں کے درمیان کیا ہی کمال کا فرق تھا۔ اس کے بعد کہانی میں شفایابی اور خوشحالی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ رمیش وہ جادوئی دھنیا لے کر واپس اپنی دنیا میں لوٹ آتا ہے، لیکن واپس آ کر وہ زمیندار کی طرح لالچ نہیں کرتا، بلکہ وہ دھنیا پورے گاؤں میں مفت بانٹنے لگتا ہے، اور اس کے حیران انگیز نتائج سامنے آتے ہیں۔ یہ صرف کھانے کو مزیدار نہیں بنا رہا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی شفا تھی۔ لوگوں کے شدید پیٹ درد ٹھیک ہو گئے، گاؤں کی برسوں پرانی بیماریاں دور ہونے لگیں، اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے ٹھیک ہونے پر خود ہی خوشی سے رمیش کو پیسے اور تحفے دینا شروع کر دیے۔ رمیش بنا کسی لالچ کے بھلائی کر رہا تھا، اور لوگ اس کی اس نیک نیتی کا بدلہ خود اپنی خوشی سے دے رہے تھے۔ لیکن اب یہاں ایک بہت ہی اہم سوال ابھرتا ہے۔ ایک طرف رمیش اس جادو کے ذریعے لوگوں کی شفایابی کر رہا ہے، اور دوسری طرف زمیندار کا معاشی کنٹرول اور اس کی منوپلی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ تو زمیندار کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا ایک مغرور اور طاقتور آدمی اپنی ہار اتنی آسانی سے ہضم کر لے گا، یا کوئی نیا طوفان آنے والا ہے؟ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے زمیندار کا زوال۔ زمیندار غصے سے پاگل ہو کر بازار پہنچتا ہے۔ وہاں آ کر وہ رمیش کو دھمکی دیتا ہے کہ کل تک گاؤں چھوڑ دے ورنہ انجام برا ہوگا۔ وہ لوگوں کو بھی بھڑکاتا ہے کہ رمیش یہ دھنیا پکا چوری کر کے جاتا ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہوتا ہے وہ واقعی انصاف کی ایک بہترین مثال ہے۔ جن گاؤں والوں کو رمیش نے ٹھیک کیا تھا نا، وہ ایک ڈھال بن کر اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک پرجوش ہجوم کی طاقت اور ان کا جذبہ دیکھ کر وہ طاقتور زمیندار اتنا خوفزدہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ عوام کے اتحاد نے آخرکار اس ظالم منوپلی کو شکست دے ہی دی۔ اگر ہم اس پوری کہانی پر غور کریں تو یہ بالکل کسی کلاسیکل ہیرو کے سفر کی طرح لگتی ہے۔ پہلا مرحلہ منوپلی کے دباؤ میں دب جانا، دوسرا مرحلہ سپلائی کا کٹ جانا اور روزی روٹی چھن جانا، تیسرا مرحلہ امید کی ایک کرن نظر آنا، یعنی اس جادوئی دنیا کی دریافت، اور چوتھا آخری مرحلہ ایک بے بس تھیلے والے سے پورے گاؤں کا مسیحا بن جانا۔ رمیش نے صرف اپنا حق نہیں مانگا بلکہ پورے معاشرے کو شفا بخشی۔ یہ سچ میں بے حد متاثر کن سفر ہے۔ کہانی کے اختتام پر بالیا چچا آتے ہیں اور ان کا ایک مسکراتا ہوا جملہ بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ وہ بڑے رازدارانہ انداز میں کہتے ہیں، کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ اس جادوئی قصبے سے دھنیا لانے کے بعد اس کا چمتکار دیکھنا۔ یہ جملہ سمجھنے والا ہے۔ اصل چمتکار صرف اس خفیہ گاؤں میں نہیں تھا، بلکہ اس جادو کو دوسروں کے ساتھ مفت میں بانٹنے اور دل سے بھلائی چاہنے میں تھا۔ جادو نے تبھی کام کیا جب نیت صاف تھی۔ تو آخر میں اس گہرے سوال پر آ کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اصل خوشحالی کہاں ہے؟ کیا مارکیٹ پر قبضہ کر کے لوگوں کو مجبور کرنے میں، یا پھر اپنے حصے کے معجزات اور نعمتوں کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ بانٹنے میں؟ اس زبردست لوک کتھا نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ نیک نیتی اور دوسروں کی مدد کرنا کسی بھی منوپلی سے کہیں زیادہ بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ امید ہے کہ آج کا یہ جائزہ کافی معلوماتی رہا ہوگا۔ اگلی بار تک کے لیے آئیے مل کر انسانیت اور بھلائی کو عام کرتے رہیں۔